جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 294 294 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ملاقات میں بھی آپ کو پرانے دور کا ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ یہ دیہات کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک چودھری نے گھر میں کوئی تعمیر کا کام شروع کروایا تھا، تو وہ حویلی کے باہر اس نے اینٹیں اتروائی ہوئی تھیں جو اندر رکھوانا چاہتا تھا۔ وہ ملازم کی تلاش میں تھا کہ اچانک ایک اسے ہٹا کٹا بندہ نظر آ گیا۔ اس نے کہا کہ کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا جو سب کروں گا۔ اس نے کہا یار یہ میں نے اینٹیں باہر اتروائی ہیں، یہ میں نے چار دیواری کے اندر رکھوانی ہے۔ اس نے کہا چوئی صاحب کوئی بات نہیں، کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ وہ بھلا زمانہ تھا، اس نے کہا جی 10-20 روپے دے دینا۔ اس نے وہ اینٹیں 3-4 گھنٹے میں اندر رکھ دیں۔ وہ چودھری بڑا خوش ہوا، کیونکہ پہلے جب اس نے اینٹیں اتروائیں تو بندے نے پیسے بھی ڈبل لیے اور ٹائم بھی ڈبل لگایا۔ وہ اس کی محنت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کل میں نے ریت بھی اتروانی ہے تو تم اب کل دوبارہ آنا۔ وہ وقت مقرر پر پہنچ گیا۔ ریت اس نے اتروائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو کسی دی، دابڑا دیا اور اس سے کہا کہ اب یہ اٹھا کے تم نے یہ بھی 4 دیواری کے اندر کرنی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو کام میں جڑ گیا۔ اس نے جھٹ پٹ وہ بھی 4 دیواری کے اندر منتقل کر دی۔ وہ چودھری اس کی محنت سے، ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا یار تم بڑے کام کے بندے ہو، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں پکا ہی رکھ لوں۔ اس نے کہا چودھری صاحب ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح چودھری اس سے اپنے چھوٹے موٹے کام نہیں لینے لگا، گھر کے، کھیتوں کے، کنویں پہ بھینسوں کا چارہ۔ وہ بھی خوش تھا، چودھری اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس دوران میں چودھری نے آلو کی فصل کاشت کی، جو تیار ہوئی، کھدوائی ہوئی اور آلو کے ڈھیر کھیت میں لگ گئے۔ چودھری نے کچہری کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو یہ آلو کا ڈھیر لگ گیا ہے، اب تم نے اس کے 3 مختلف حصے بنانے ہیں۔ ایک ڈھیری وہ لگانی ہے جو کٹے ہوئے آلو ہیں، ایک ڈھیری وہ لگانی ہے جو بالکل ہی ناکارہ ہیں، اور ایک وہ لگانی ہے جو اول درجے کے ہیں۔ اس نے کہا چوئی صاحب کوئی بات نہیں، یہ کون سا کام ہے؟ چوئی صاحب کچہری چلے گئے۔ چوئی صاحب جب 6-7 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو دیکھا 7-8 آلو ایک ڈھیری میں پڑے ہیں، 8-10 ایک میں پڑے ہیں اور 10-12 ایک میں پڑے ہیں۔ چودھری بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا یار تم نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا، اینٹیں تم نے فوراً اندر رکھ دیں، ریت بھی اندر منتقل کر دی 4 دیواری کے، یہاں تمہیں کیا پرابلم ہوگی؟ کہتا چوئی صاحب آپ نے کہا تھا اول درجے کی ایک طرف کرنے ہیں، جو کٹے ہیں وہ ایک طرف کرنے ہیں، جو تقریباً نکارا ہے وہ ایک طرف کرنے ہیں۔ میں جب کوئی آلو ایک طرف رکھتا تو مجھے شک ہوتا کہ شاید یہ تھوڑا کٹا ہے، میں واپس ڈھیر میں پھر رکھ دیتا، پھر دوسرا اٹھاتا تو دیکھتا کہ اس کو کوئی تراش خراش تو نہیں ہے، پھر میں اس کو اول والے ڈھیر میں رکھتا۔ پھر جب میں کوئی اور اٹھاتا تو اگر وہ 2-3 جگہ سے کٹا ہوتا تو میں سمجھتا شاید یہ تیسرے درجے کا ہے یا یہ دوسرے درجے کا ہے۔ چوئی صاحب میری عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور میں ایمانداری سے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ چودھری کو بات فوراً سمجھ آ گئی۔ چودھری دل ہی دل میں کہنے لگا بندہ تو کام کا ہے، بندہ تو محنتی ہے، لیکن تیری اوپر والی سٹوری خالی ہے۔ جو محنت کا کام ہے وہ تو تم جھٹ پٹ کر لیتے ہو، لیکن جہاں پہ عقل استعمال ہونی ہے اس معاملے میں تم فارغ ہو۔ خیر چودھری نے یہ دل کی بات دل میں رکھی، اسے تو کچھ نہیں کہا، ہلکا سا مسکرایا
اسے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، لیکن چودھری نے یہ ضرور سوچ لیا کہ اس بندے کو استعمال کہاں کرنا ہے، اس کو کسی سینسٹیو میٹر کے لیے، اس کو کسی ایسے کام کے لیے جہاں پہ تمیز کرنی ہو کہ اچھا کون سا ہے، برا کون سا ہے اور درمیانہ کون سا ہے، یہ وہاں بندہ کام نہیں دے سکتا۔ خیر، یہی اس کہانی کا انجام تھا۔ میں جو قصہ کہانی بیان کرتا ہوں یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی، معذرت سے یہ بڑوں کے سنائے ہوئے قصے ہیں، انہی میں چھپے ہوئے سبق ہیں۔ بڑے لوگ اس کمپیوٹر کے دور کے بغیر اپنی لائف گزارتے تھے اور سنہری لائف گزارتے تھے۔ انہوں نے کچھ اصول ضابطے بنائے تھے، انہی پہ وہ چلتے تھے۔ جس طرح علامہ اقبال کا کلام ہے، میاں صاحب کا کلام ہے، تو یہ ابدی ہیں، ان میں سبق ہے ان کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ بزرگوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، وہ صرف سبق حاصل کرنے کے لیے۔ اگر قائد اعظم نے کہا تھا 2 قومی نظریہ، تو آج وہ سچ ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح میاں صاحب کا کلام ہے کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے کچھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شان محمد، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندھی نے ڈرنا۔ تے زندگی میں جو نیکی کما سکتے ہو کما لو، جب زندگی کی شام ہو گئی تو کام مشکل ہو جائے گا، گھر جاتے ڈر لگے گا، گھر سے مراد وہ قبر کا اندھیرا ہے۔ اس طرح باقی بھی ان کے اشعار میں فلسفہ پنہا ہے، سبق ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔